نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے مہلکات کے بارے میں گزشتہ 3 جمعوں سے اولاد کی تربیت کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ انسان کے پاس جو اولاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے اور اس کی صحیح تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے اور اسے ایک اچھا انسان بنائے. اور صحیح تربیت کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر اچھی عادات اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا کیے جائیں اور حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ برے اخلاق اور بری عادات سے اس کی حفاظت ہو. اور یہ تربیت کا جو زمانہ ہے تو یہ تربیت کا زمانہ بچپن سے ہے. اکثر لوگ اس دھوکے میں کہ بڑا ہوگا تو خود سمجھ جائے گا خود سیکھ لے گا نہ اپنی اولاد کو کچھ سمجھاتے ہیں نہ سکھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب اولاد جس کی بچپن میں تربیت نہیں ہوتی بڑا ہونے کے بعد اس میں بے ڈھنگا پن ہوتا ہے. نہ کھانے کا انداز ہے نہ پینے کا انداز ہے نہ نشست و برخاست ہے نہ کسی سے میل جول کا صحیح انداز ہے نہ اس کی گفتار صحیح ہے کہ کس سے کس طرح سے بولنا چاہیے بڑوں سے کیا برتاؤ ہونا چاہیے چھوٹوں سے کیا برتاؤ ہونا چاہیے. اور یہ ساری کمی کس وجہ سے ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کی تربیت اس وقت نہیں کی جبکہ اسے تربیت کرنا چاہیے تھی. اور اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ یہ جو بچپن کا زمانہ ہے تو ایک بچے کی مثال ایسی ہے جیسے نرم موم ہوتا ہے. اب اس نرم موم کو جس سانچے میں چاہے ڈھال دو وہ ڈل جائے گا. یہ ایک ایسی زمین ہے کہ اس زمین کو نرم زمین ہے. اب اس نرم زمین پر جو چاہے بیج ڈال دو اس کی فصل لے کر وہ اٹھ جائے گا. اب یہ ماحول کے اوپر ہے کہ اولاد کو تربیت کیسی دی جاتی ہے. اس پر گزشتہ جمعے بھی بات چل رہی تھی کہ بچپن سے اچھی عادات کا اہتمام کرے نہ اسے زیادہ سونے کی عادت ڈالے اور بالخصوص دن میں سونے کی عادت نہ ڈالے. نرم نرم بستروں پر نہ سلائے جفا کشی کی عادت اس کے اندر ڈالے اور کوشش یہ کرے کہ تنگ دلی اور اداسی اس کے قریب نہ آئے. اسی طرح زیادہ باتیں نہ بنائے فضول سوال نہ کرے. اور قسمیں کھانا جو ہے یہ برا ہے کہ بچہ بات بات پہ قسمیں نہ کھائے. اور اسی طرح اگر کوئی اس کا استاد یا بڑا کوئی سزا دیتا ہے اس پر چیخنا چلانا نہ کرے کسی سے اپنی سفارش نہ کرائے. پھر اسی طرح جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہنا چاہیے اور اسے طہارت سکھانی چاہیے پاکیزگی کہ 7 برس کی عمر سے پاکیزہ رہنے کی اسے عادت ہو. اور جب 10 برس کا ہو جائے اب نماز کے لیے تنبیہ کے ساتھ سختی کے ساتھ اسے نماز پڑھوائی جائے اور اس کی خطاؤں پر غلطیوں پر اب درگزر کرنے کا زمانہ چلا گیا. اب اگر غلطی کرتا ہے تو اس پر کوئی سختی ہونی چاہیے. حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں کہ میں 3 سال کا تھا کہ میرے ماموں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اسے یاد کیا کرو. کتنے 3 سال کے ہیں اور ان کے ماموں نے کیا کہا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسے یاد کیا کرو.
اور فرماتے ہیں کہ میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرتا تھا تو میں یاد کیا کہ کیسے یاد کروں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کو کیسے یاد کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹو تو دل میں کہو کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے، مراقبہ احسانی۔ اب 3 سال کا بچہ ہے، اس 3 سال کے بچے کو یہ مراقبہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹو تو یہ سوچو کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، میرے ساتھ بھی ہے اور مجھے ہر وقت دیکھتا ہے۔ فرماتے میں نے کئی دن ایسا ہی کیا، اس بات پر عمل کرتا رہا، کئی دن میں نے ایسا ہی کیا، یہ سوچتا رہا، اس کا مراقبہ کرتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا اب 7 بار یہی سوچا کرو، یعنی پہلے 1 بار تھا، اب 7 بار سوچا کرو۔ اس کے بعد کئی دن کے بعد کہا کہ 11 مرتبہ سوچا کرو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، اللہ معی اللہ ناظری اللہ حاضری۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ مجھے اس تصور سے دلچسپی ہو گئی، یعنی وہی بات کہ جب آدمی کسی کام کو کرنے لگتا ہے تو اس کا ابتدائی درجہ تو تھوڑا مشقت کا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کام کو کرتے کرتے اس سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے دلچسپی پیدا ہو گئی اور تقریباً 1 سال بعد میرے ماموں صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ جو کچھ تم کو نصیحت کی ہے عمر بھر نہ بھولنا۔ یہ سبق کچھ چند دنوں کے لیے نہیں ہے، چند سالوں کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا سبق ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کیا نصیحت کی کہ عمر بھر نہ بھولنا، یہاں تک کہ تم پر موت مسلط ہو جائے، موت کا وقت آ جائے، اس وقت تک اس دھیان کو قائم رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت کا تصور تم آخرت میں مدد پہنچائے گا۔ جس آدمی کو یہ دھیان ہوگا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ موجود ہے، تو پھر وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کرے گا، کیسے گناہ کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مراقبہ اس کے لیے دنیا کے اندر بہت سی خرابیوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے مدد کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر فرمایا کہ کافی دنوں کے بعد پھر مجھ سے کہنے لگے جو آدمی خدا کو یاد کرتا ہے، جو آدمی خدا کو یاد کرتا ہے اس کو خدا ہر وقت دیکھتا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ کوئی گناہ نہ کرے۔ جب خدا دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کیسے کرے؟ پھر فرماتے کہ اس کے بعد ایک معلم کو مقرر کر دیا پڑھانے کے لیے، اور 7 سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کر لیا۔ ظاہر ہے کہ جس بچے کی تربیت ایسی ہو، جسے بچپن سے یہ مراقبہ کرایا گیا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، تو کس درجے کا استحضار قائم ہوا ہوگا اور اس بچے کا یقین کیسا بن گیا ہوگا۔ جیسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ آج تو مائیں بچوں پہ محنت نہیں کرتی اور بچوں کی تربیت کے اندر بڑی کوتاہی ہے، بہت کوتاہی ہے۔ آج تو یہ موبائل فون اور یہ ٹیبلیٹ اور یہ سوشل میڈیا، کارٹون اور ڈرامے، ان چکروں میں بچوں کو لگا دیا، ورنہ وہ تربیت کا زمانہ ہے کہ نہ ماں باپ کے ہاتھ میں موبائل ہو، نہ بچے کے ہاتھ میں ہو، اور دونوں کی ایک دوسرے سے دوستی ہو، ایک آپس میں ایک ایسا بے تکلفی کا تعلق ہو، اور اس بے تکلفی کے اندر سیکھنا سکھانا ہو، تربیت کی جائے، اچھا انسان بنایا جائے۔ وہی بات کہ اگر زمین پر محنت نہ کی گئی اچھی فصل کیسے آئے گی؟ کسان اپنی زمین پہ محنت کرتا ہے جبھی تو اچھی فصل کی امید رکھتا ہے، اب وہ زمین پہ محنت نہ کرے
اور جھاڑیوں کے اندر کیل کانٹوں کے اندر وہ بیج ڈال دے تو کیا ہوگا؟ سارا بیج ضائع ہو جائے گا۔ تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے بھی محنت کی تھی کہ بچہ کھانا تو کھاتا ہے لیکن کھانے سے پہلے بچے سے دعا کراتی تھی کہ دعا کرو، اللہ سے کھانا مانگو۔ رزق کون دیتا ہے؟ کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو بچہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، بہت سی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اب یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی یہ تربیت کرے، اس کی گھٹی میں بچپن سے یہ بات ڈالے، اس کے تحت شعور میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہاں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ بات اس کے اندر پیوست ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا اور یہ کارٹون اور ڈرامے ہی چلتے رہے، تو ابھی تازہ واقعہ چند دن پہلے ہوا کراچی میں کہ ایک نوجوان 18 سال کا نوجوان گھر کے 4 افراد کو گولی مار کے ختم کر دیا، 4 افراد کو، ماں کو، 2 بہنوں کو، ایک بڑے بھائی کو مار دیا، ختم کر دیا۔ کیا تھا کہ جی وہ پب جی گیم دیکھ رہا تھا، گیم دیکھتے دیکھتے، اور اتنا لمبا دیکھتے ہیں، کھیلتے ہیں اس گیم کو کہ 2 دن 3 دن اس کے اندر لگے رہتے ہیں، مسلسل کھیلتے رہتے ہیں، دماغ معوف ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو کردار اس کے اندر ہوتے ہیں اس گیم کے اندر، تو بس ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا، بندوق اٹھائی اور مار دیا۔ پہلے فیصل آباد میں ہوا، اب یہ کراچی میں ہوا۔ اکثر ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ کیا ہے؟ غلط تربیت کا اثر ہے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ماں بچے سے کہتی ہے کھانا تو کھانا ہے نا، تو اللہ سے مانگو، اللہ کھانا دے گا۔ ماں نہیں دے گی، اللہ کے ساتھ یقین کو بڑھاؤ۔ اب بچہ ہے، مصلی پہ بیٹھتا ہے، اللہ سے کھانا مانگتا ہے اور دعا کر کے ماں کہتی ہے کہ اب دیکھو کھانا کہیں مل جائے گا، اللہ کھانا بھیجے گا، اور ماں کہیں کھانا بنا کے رکھ دیتی ہے۔ بچہ کھانا تلاش کرتا ہے، کھانا مل جاتا ہے۔ اب بچے کا یقین بن رہا ہے کہ کھانا اللہ دیتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، کھانا مجھے مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ماں کسی کام سے باہر گئی اور کھانا رکھنا بھول گئی۔ اب یہ بچہ جب مکتب سے واپس آیا تو ماں پریشان ہے کہ آج یہ جب گھر آئے گا اور یہ اللہ سے دعا کرے گا اور کھانا نہیں ملے گا تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ماں پریشان ہے۔ جب ماں گھر پہنچی، دیکھا بچہ تو آرام سے سو رہا ہے۔ پوچھا کہ بیٹا کھانا کھایا؟ کہ جی ماں کھا لیا۔ کیسے کھایا؟ جیسے روز کھاتا تھا ویسے ہی کھا لیا۔ اور ایک بات اور ماں، کہ آج جو کھانے کی لذت تھی نا، ماں ایسا کھانا کبھی زندگی میں نہیں کھایا۔ آج جو کھانے کی لذت تھی وہ کیا تھا؟ بچے کا یقین تھا، اور اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ جیسا بندہ اپنے اللہ سے یقین رکھتا ہے، اللہ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ انا ظنی عبدی بھی، اللہ کہتا بندے کے گمان کے ساتھ۔ تو جیسا بچے کا یقین تھا، اللہ کی طرف سے کھانا آ گیا، اور ظاہر ہے کہ وہ کھانا جنت کا کھانا دنیا کے کھانے سے لاکھ درجے بہتر۔ تو کہتے ہیں کہ ایک معلم مقرر کیا، حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ، 7 سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل کر لیا، ختم کر لیا، اور 10 برس کی عمر میں روزہ رکھنے لگا۔ 10 برس کی عمر میں کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے لگا، اور اس وقت جو کی روٹی کھاتا تھا، جو کی روٹی۔ 10 برس کا بچہ، یہاں تک کہ 12 برس کا ہوا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ذہن میں آیا اور عرض کیا کہ مجھے بصرہ بھیج دیا جائے تاکہ اس مسئلے کو حل کر سکوں۔ چنانچہ میں وہاں گیا، ایک عابد کا پتہ لگا کر ان سے وہ مسئلہ حل کیا اور اپنے وطن واپس آ گیا۔ میں روز ایک سکے کے جو مول لیتا تھا، یعنی ایک سکہ جو ہوتا تھا اس کے جو روز خریدتا تھا، اور اس کی روٹی سے روزہ افطار کرتا تھا۔ عادت ڈالتے ڈالتے، اب یہ مجاہدہ شروع ہو رہا ہے، عادت ڈالتے ڈالتے میں نے 5 دن کا روزہ رکھنا شروع کیا۔
یعنی ایک مرتبہ افطار کی 5 دن روزہ رکھا، 5 دن کا روزہ، پھر 7 دن کا، اس کے بعد 11 دن کا، اور اسی طرح آخر میں 25 دن تک روزہ رہتا تھا، 25 دن تک روزہ رہتا۔ کیا قوت ایمانی ہوگی، کتنی روحانی طاقت ہوگی۔ 20 سال اپنی عمر کے اسی طرح گزارے، 20 سال، 1-2 دن نہیں، 20 سال اور 25 دن کا روزہ۔ میں اپنی جگہ قانع رہا، قناعت اختیار کیے رہا، راضی رہا اللہ کی رضا میں، اور راتوں کو جاگتا رہا۔ اب یہ ساری چیزیں کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ کہ بچپن سے محنت کی گئی تھی، بچپن سے اللہ تعالیٰ کا استحضار دلایا گیا تھا۔ آج تو بچوں کو کارٹون لگا کر دیتے نا، کارٹون کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں فلاں گیجٹ سے یہ کام ہوگا، فلاں گیجٹ سے یہ کام ہوگا، تو بچوں کا ذہن اللہ سے ہٹ جاتا ہے، اور ذہن یہ بنتا ہے کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھی کسی گیجٹ سے گزر جائے گی، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو یہ گیجٹ استعمال کریں گے اور وہ گیجٹ استعمال کریں گے، اور اس طرح سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو اللہ سے یقین جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اور پھر بہت سے کارٹون بنانے والے ایسے ہوتے ہیں، مثلا ہندوستان میں بنانے والے ہندو ہیں جو کارٹون بنا رہے ہیں نا، اب ان کا تو کاروبار ہے، لیکن اس کے اندر ایسی باتوں کو داخل کرتے ہیں، ہندی کے الفاظ یا ایسی چیزیں کہ جس کے ذریعے سے مسلمان بچے کی زبان پہ، دماغ میں وہ چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں، وہی چیزیں، وہی الفاظ، وہی بولنے لگتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بچپن سے بچے پر محنت ہونی چاہیے۔ 3 سال کی کیا عمر ہے، لیکن 3 سال کی عمر سے تربیت کی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ اور جیسے پہلے بھی گزرا کہ سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھاؤ، سب سے پہلے بچے کو اللہ کہنا سکھاؤ کہ جس رب نے پیدا کیا سب سے پہلے اسی کا نام لینا چاہیے۔ پھر اوائل عمری کے اندر اس کی اصلاح کیسے کی جائے، درستی، انسان ہے، خرابی بھی آ سکتی ہے۔ فرماتے جو آدمی خدا کی معرفت سے بہرہ اندوز نہ ہوا، وہ اس لیے کہ اس کے اصول اختیار نہ کر سکا، اور اصول اس لیے اختیار نہ کر سکا اس نے ارادہ نہ کیا، اور ارادہ اس لیے نہ کیا کہ وہ سمجھ نہ سکا کہ معرفت کیا چیز ہے، اور جو نہ سمجھ سکا، جو یہ نہ سمجھ سکا کہ معرفت کیا چیز ہے، اس کا ایمان نامکمل رہ گیا۔ بڑی اہم بات ہے کہ جو آدمی اس دنیا کی زندگی میں خدا کی معرفت سے بہرہ اندوز نہ ہوا، اللہ کو نہ پہچانا، اللہ کی معرفت کو حاصل نہ کیا، تو وہ اس لیے نہیں کیا کہ اس نے اس کے حاصل کرنے کے جو طریقے تھے، اصول تھے، ضابطے تھے، اس کو اختیار نہیں کیا۔ ایک آدمی کہیں سفر کرتا ہے تو ظاہر اس راستے کو اختیار کرتا ہے، اس سواری کو اختیار کرتا ہے۔ جب اپنی منزل کو پہنچتا ہے تو اللہ کی معرفت کا گھر بیٹھے حاصل ہو جائے گی، اس کا بھی کوئی راستہ ہوگا، کوئی اصول ہوگا، کوئی طریقہ ہوگا۔ ایک آدمی صحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا استعمال کرتا ہے، جب تک ان اصولوں کو پورا نہیں کرتا اللہ بھی شفا نہیں دیتا۔ تو اللہ کی معرفت بہت بڑی چیز ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے اتنی اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ تو جو معرفت سے بہرہ اندوز نہیں ہوا، کس لیے؟ کہ اس نے اس کے لیے وہ اصول اختیار نہیں کیے جس کے ذریعے سے معرفت حاصل ہوتی۔ اور اصول کس لیے اختیار نہیں کیے؟ اس لیے کہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا۔ اگر ارادہ کرتا تو ارادہ کرنے کے ساتھ اللہ کی مدد تو آ جاتی، اللہ کی مدد و نصرت تو شامل حال ہوتی، لیکن ارادہ ہی نہیں کیا۔ ارادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ارادے پر ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارادے میں سچائی بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ خالی زبان سے تو ہاں ارادہ ہے اور دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، وہ ارادہ دل کے اندر ہونا چاہیے، سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے، بس اس ارادے پر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ ارادہ کرے تو صحیح، نیکی کے کرنے کا ارادہ، گناہ سے بچنے کا ارادہ، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ارادہ کر کے تو دیکھے۔ تو وہ اصول اس لیے اختیار نہ کر سکا کہ اس نے ارادہ نہیں کیا، اور ارادہ اس لیے نہ کیا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ ارادہ بھی کوئی چیز ہے۔
حالانکہ سب سے پہلے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے لیے ایک خیال اس کے ذہن میں آتا ہے، خیال آنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، اور بعد میں جتنی چیزیں بھی کا ظہور ہوتا ہے وہ ارادے کے بعد ہوتا ہے۔ تو پہلا درجہ ارادے کا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سوچتا ہے مجھے مسجد جانا ہے، تو بیٹھے بیٹھے تو نہیں پہنچ سکتا، اب اسے مسجد جانے کے لیے اس کا ارادہ کرنا پڑے گا، اور جب وہ ارادہ کرے گا اللہ کی مدد ہوگی، مسجد پہنچ جائے گا۔ ارادہ ضروری ہے۔ تو ارادہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ ارادہ بھی کرنا چاہیے یا ارادہ بھی کوئی چیز ہے، اور جو یہ نہ سمجھ سکا، یعنی معرفت حاصل کرنے کا ارادہ نہ کیا، اور اس کو یہی پتہ نہ چلا کہ معرفت کیا چیز ہے، تو پھر اس کا ایمان نامکمل رہ گیا، اور جس کا ایمان نامکمل رہ گیا یعنی کمزور سا رہ گیا، ناتواں سا رہ گیا، تو بڑے خسارے کے اندر رہا۔ جو لوگ دنیا کو فانی سمجھتے ہیں اور آخرت کو باقی، ان کے دل میں معرفت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک یہ جہان ہے، ایک دنیا کا جہان، ایک آخرت کا جہان۔ اب اگر یہاں سے دل لگا لیا تو وہاں کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ دل تو یہیں اٹکا رہے گا۔ لیکن جس نے یہ سوچا کہ یہ تو فانی ہے، اس جہان سے دل لگانا چاہیے، بس جب اس نے یہ ارادہ کیا اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوگی کہ وہ جہان اور وہاں کے فائدے حاصل کس طرح سے ہوں، تو ان کے دل میں معرفت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس حقیر دنیا کے عوض آخرت جیسی بہترین خیر لے لیتا ہے۔ رہتا اسی دنیا کے اندر ہے، لیکن اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن کب کرتا ہے؟ پہلے ارادہ کرتا ہے، اور اگر کوئی ارادہ ہی نہ کرے تو پھر بغیر ارادے کے تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اس حقیر دنیا کے عوض، کیونکہ گزرگاہ تو یہی ہے نا، راستہ تو یہی ہے، سب نے یہاں سے گزر کے جانا ہے، کوئی راستے کو کھوٹا کرتا ہے، کوئی راستے کو کھڑا کرتا ہے، تو وہ آخرت کی بہترین چیز کی خیر کو حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور یہ سب یقین پر مبنی ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے تو کچھ ملتا تو ہے نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک کوئی افسر تھا، اس کی بیوی بڑی نمازی تھی، تو اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ لمبی لمبی نماز پڑھتی ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتی ہے، تو یہ ملتا کیا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ تو یعنی یہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کے شاید کچھ ملے گا، مصلے کے نیچے کوئی پیسے آ جائیں گے، کوئی دولت آ جائے گی، کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے گا، یہ دھوکہ ہے۔ تو یقین کس بات کا ہے کہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں، نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، ذکر اذکار ہے، گناہوں سے بچنا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کا عوض مجھے ضرور ملے گا، اس چیز کا یقین ہو کہ اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ وہ دنیا میں بدلہ نہیں ملے گا، وہ بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اور آدمی کو یقین اس وقت تک نہیں ہوتا، یقین بنے کیسے؟ یقین کا یہ درجہ حاصل کیسے ہو؟ تو آدمی کو یقین اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو بتانے والے نہیں ہوتے۔ کوئی رہبر بھی تو ہونا چاہیے نا، بتانے والا، سمجھانے والا۔ لہذا دین کے مسئلے میں علماء ہی سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ علماء کی صحبت کو پکڑے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، پھر دیکھیں کہ معرفت کے ابواب کیسے کھلتے چلے جاتے ہیں اور معرفت کس طرح سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہی آدمی کی معرفت کی کڑی ہے، وہی معرفت کی کڑی ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہ بھائی چیز اپنے مرکز اور منبع سے ملا کرتی ہے۔ کسی کو سبزی لینی ہے تو سبزی والی کی دکان پہ جائے گا، گوشت لینا ہے تو گوشت والے کی دکان پہ جائے گا، کپڑا لینا ہے تو کپڑے والے کی دکان پہ جائے گا، اور ہر انسان کو معلوم ہے کہ کیا چیز کہاں ملتی ہے، وہیں جا کر وہ چیز لیتا ہے۔
اسی طرح سے اگر کسی کو اللہ چاہیے تو اللہ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے، وہ کسی بازار یا کسی دکان پہ نہیں ملتا، اللہ والوں کے پاس آئے، طلب کے ساتھ آئے، سچی طلب کے ساتھ بیٹھے، نوازا جائے گا۔ اور یہاں تک بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی طلب کے ساتھ نہ بھی آیا، خالی الذہن بھی اگر آ گیا، اس خالی الذہن آنے والے پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ مل کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو جب ملائکہ اس مجلس سے واپس جاتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تو آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے تم گواہ رہو کہ میں نے انہیں جنت دے دی اور میں نے جہنم سے انہیں نجات دے دی، میں نے انہیں معاف کر دیا، بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس مجمع میں ایک شخص تو ایسا بھی تھا کہ جو بغیر ارادے کے آ گیا تھا، وہ تو ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا، چلو بھائی جا کر بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، ان نیک لوگوں کے ساتھ جو آ کر بیٹھا تھا چاہے بغیر ارادے کے آیا تھا وہ بھی محروم نہیں ہے، وہ بھی بخشا جاتا ہے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اہل معرفت کی صحبت میں بیٹھنا یہ انسان کے یقین کو بڑھاتا ہے، یہ آخرت کے فکر کو دلوں میں بیدار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے اہل معرفت کی صحبت میں۔ تو فرماتے ہیں کہ دین کے مسئلے میں علماء ہی سب کچھ بتا سکتے ہیں اور وہی آدمی کی معرفت کی کڑی ہے، لیکن یہ بات اس زمانے میں ناپید ہے۔ اور یہ امام غزالی اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں آج تو اور زیادہ انحطاط ہے، اب تو دنیا کے اندر لوگوں کا انہماک اس درجے بڑھ گیا ہے کہ آخرت کی فکر تو ناپید ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، یہی رہنا ہے، یہی جینا ہے، اللہ کے پاس جانے کا کوئی فکر نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ اور اس کا پتہ یوں چلتا ہے کہ انسان کے جو روزمرہ کے معمولات زندگی ہیں اور اس کے زندگی کے جو طور اتوار ہیں، اس کو دیکھ کر کہیں سے یہ جھلک نظر نہیں آتی کہ اس کو مرنا بھی ہے، اللہ کے پاس جانا بھی ہے۔ ورنہ صحابہ کے واقعات میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حالات میں آتا ہے کہ یہ کیفیت تھی کہ اس طرح سے زمین پر چلتے تھے جیسے کوئی مردہ زمین پہ چل رہا ہے، یہ کیفیت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں کوئی درخت ہوتی جسے کاٹ دیا جاتا۔ یعنی اس درجے کا خوف تھا کہ اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے، لیکن آج یہ چیز دنیا کے اندر نظر نہیں آتی، اور یہ امام غزالی اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ناپید ہے، آج تو بالکل ناپید ہے۔ اور جب ہمارے لیے راہ رو اور کوئی دلیل نہیں تو راستہ کیسے سمجھ میں آئے؟ یعنی راستہ چلنے والا راہ رو کہلاتا ہے۔ تو وہ جو راہ رو ہے، اب اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے راستہ چلنے کے لیے، تو راستہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بھٹک کوئی روشنی تو چاہیے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، علماء کا دامن ہے۔ اسی لیے لوگ نیکیوں سے خالی ہیں کہ نیک لوگوں کے پاس نہیں آتے، نیکیوں سے خالی ہیں۔ علماء کے گروہ دنیا پرستی میں مشغول ہیں، پھر کیسے ہم کو ہدایت دیں؟ یعنی مادیت جو ہے وہ غالب آتی چلی جا رہی ہے، کیسے ہم کو ہدایت دیں کہ ہم آخرت کے راستے پر لگ سکیں؟ دنیا اور آخرت میں بعد المشرقین ہے، یعنی جب اور مغرب کا فاصلہ، بعد المشرقین۔ تو یہ جو اتنا بڑا فاصلہ ہے مشرقین اور مغربین کے درمیان، تو ایسے ہی دنیا اور آخرت کا فاصلہ ہے۔ پھر کیسے ہم کو ہدایت دیں کہ جب آدمی ایک طرف آتا ہے تو دوسری طرف سے ہٹ جاتا ہے؟ یعنی اس کو یوں سمجھا جائے کہ ایک اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، صراط رحمان ہے، ایک صراط شیطان ہے۔ تو جب آدمی صراط شیطان پہ چلتا ہے، جتنا آگے چلتا جاتا ہے اتنا صراط رحمان سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے، اللہ سے اس کے فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے راستے پر چلتا ہے صراط مستقیم پر تو شیطان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بعد المشرقین ہے کہ جب آدمی ایک طرف آتا ہے تو دوسری طرف سے ہٹ جاتا ہے، اور جو لوگ آخرت کی طرف جھکتے ہیں،
آخرت کی طرف چلتے ہیں، وہ آخرت سے قریب ہوتے جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے، دنیا کی کوشش میں تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے، لیکن آخرت کے لیے جو کوشش کرتا ہے اللہ کا اس کے لیے وعدہ ہے، اللہ اس کی کوشش کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ آخرت کے لیے کوشش کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو سمجھو کہ یہ خدا کا قول ہے، اس کی سچائی پر یقین رکھنا چاہیے، یہ کسی انسان کا قول نہیں، اللہ کا قول ہے کہ آخرت کے لیے کوشش کرنے والا کبھی نامراد ناکام نہیں ہوتا۔ تو یہ خدا کا قول ہے، اور سعی سے مطلب راہ خدا پر چلنا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فرمایا نا، تو اس سے مطلب ہے کوشش کرنا۔ کوشش کہاں کرنا؟ اللہ کے راستے پہ کوشش کرنا، اللہ کی طرف چلنا، اور اللہ کی طرف چلنا کیا ہے؟ اللہ تعالی کی اطاعت کو اختیار کرنا، اس کی بندگی کے حق کو ادا کرنا، یہ اللہ کی طرف چلنا ہے۔ راہ خدا پر چلنے والوں کے لیے ابتدائی منازل اور شرائط ہے جو طے کرنا ضروری ہے، یعنی ہر راستے پہ چلنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ٹریفک بھی راستے پہ چلتی ہے تو اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ منزلیں ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ شرائط ہیں جو اعتصام تک پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ قلعہ ہے کہ جس کے حصار سے پناہ لینا ضروری ہے، یعنی جب آدمی چلنا شروع کرتا ہے، ان شرائطوں کو پورا کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کو یہ پکڑ لیتا ہے، اور جب اللہ کی رسی کو یہ پکڑ لیتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنی جانب کھینچتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جب اس کھینچتا ہے تو یہ اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس قلعے میں پہنچ جاتا ہے، اس اللہ کی حفاظت کے حصار میں یہ پہنچ جاتا ہے۔ اپنے اور خدا کے درمیان سے حجابات کو اٹھا دے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو حجابات ہیں ان حجابات کو ختم کر دے۔ اور وہ حجابات کیا ہے؟ وہ پردہ، وہ حجاب، وہ رکاوٹ کیا ہے؟ انسان کی نفسانیت ہے، اس کی شہوانیت ہے، اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرنا ہے، گناہ، چاہے وہ بد نظری ہے، بد کلامی ہے، بد سمعی ہے، چاہے وہ اس کا تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ جتنے بھی قسم کے گناہ ہیں، خرابیاں ہیں، یہ حجابات ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ تو اپنے اور خدا کے درمیان کے حجابات کو اٹھا دے، جیسے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ رات کو مناجات کرتے کرتے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا دیجیے، کوئی شارٹ کٹ بتا دیجیے۔ تو کیا الہام ہوا؟ دع نفسک وتعال، اے بایزید کہ بایزید اپنے نفس کو چھوڑ دے، ہمارے پاس چلا۔ تو حجاب کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ نفس ہے۔ نفس کا مطلب کیا ہے؟ نفسانی خواہشات، کہ ان نفسانی خواہشات کو، لذات کو، شہوات کو کچل دے، پامال کر دے، بس ایک قدم ان خواہشات پر رکھ دے، اگلا قدم اللہ کے پاس ہوگا۔ اللہ کو پانا تو بہت آسان ہے، تو شرط یہی اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، منزل کو پانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے حصار میں آنے کے لیے راستہ یہی ہے، شرط یہی ہے کہ حجابات کو دور کر دے۔ اور بغیر حجاب کے قرب کیسے حاصل ہوگا؟ حجابات ہوں گے تو دوری ہوگی نا، حجاب تو پردے ہیں، رکاوٹ ہے۔ جب حجابات جب تک نہیں ہٹیں گے تو اس وقت تک قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اپنے اور خدا کے درمیان کے حجابات کو اٹھا دے تاکہ اس قوم میں تیرا شمار نہ ہو سکے کہ جس کے متعلق خداوند عالم نے فرمایا وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ جس کے اللہ نے جن کے آگے بھی اور جن کے پیچھے بھی اللہ نے دیواریں کھڑی کر دی، رکاوٹیں کھڑی کر دی، تو اللہ اس قوم میں سے نہ ہونے دے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اب آگے 4 قسم کے حجابات ہیں، 4 قسم کے حجابات
کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں، یہ تو پہلی شرط تھی. شرط کیا تھی؟ کہ حجابات کو ہٹا دیں، رکاوٹوں کو ہٹا دیں. لیکن پتہ تو چلے وہ رکاوٹیں کون سی ہیں، وہ حجابات کون سے ہیں. تو وہ 4 قسم کے حجابات ہیں. ان 4 قسم کے حجابات کو دور کر دے. فرماتے ہیں پہلا کیا ہے؟ دنیاوی مال حجاب ہے، رکاوٹ ہے. دوسرا ہے جاہ، عزت، دنیا کا کوئی منصب چاہنا، کوئی بڑائی چاہنا. اور تیسرا ہے تقلید و تعمیل، یہ چاہے کہ جی میں بڑا رہوں، سب میری تقلید کرتے رہیں اور میرے حکم کی تعمیل کرتے رہیں. اور چوتھا ہے حجاب معصیت، گناہ، معصیت یہ بھی حجاب ہے، یہ بھی پردہ ہے، یہ بھی رکاوٹ ہے. تو یہ 4 حجابات ہیں. اب یہ حجابات کیسے دور ہوں؟ آگے اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ دنیاوی مال، جاہ و عزت، تقلید و تعمیل اور حجاب معصیت. انشاءاللہ اس پر آئندہ جمعے بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت، اپنی معرفت اور اپنے پیاروں کی محبت اللہ میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمته. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت والأرض وما عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر